السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم۔ محترم و معزز دینی ملی بھائیوں، عزیز ناظرین و ناظرات، بہت دنوں کے بعد آج میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے جو حالات کے حساب سے اور مناسب وقت کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہے۔ یہ موضوع ہے اور یہ عنوان ہے کرسمس کی مبارکبادی، یا کرسمس جو عیسائیوں کا ایک تہوار جو لوگ مناتے ہیں، اس سلسلے میں ہماری شریعت ہماری رہنمائی کیا کرتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اسلام نے کسی بھی قوم کی شناخت کو، جو ان کا مذہبی شناخت ہے، جو ان کے مذہب کی بنیاد جس پر ہے، یا جسے دوسری قومیں اپنی مذہبی حمیت اور غیرت کو سمجھ کر کرتی ہیں، ان تہواروں میں، ان مناسبات میں، ان محافل میں شریک ہونا ایک مسلمان کا شرکت کرنا درست نہیں ہے۔ اور جو آدمی، کوئی بھی شخص مسلمان جو ان کے محفلوں میں، جو ان کا مذہبی بنیاد ہے، ان میں شرکت کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فهو منهم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کے طریقے پر چلتا ہے، ان کے ساتھ چلتا ہے، تو گویا کہ وہ انہی میں سے ہے۔ آج ایک یا دو دن بعد، پرسوں کے دن، کچھ بھائی جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک خصوصی دن مناتے ہیں، خوشی کا دن مناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دن کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تھا، اور وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اسی مناسبت سے وہ خوشی مناتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور ہیپی کرسمس ڈے وغیرہ اور کتنے ایسے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کا استعمال کرنا ہماری شریعت میں بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارا ایک مسلمان بھولا بھالا، ایک نوجوان جو مغربی تہذیب سے بالکل متاثر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا دین اور ہمارا اسلام اور ہمارا عقیدہ اتنا کمزور نہیں ہے، اور ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ ایک دو لفظ بول دینے کی وجہ سے جو ہے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اور ہم کفر کے زمرے میں شریک ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے۔ لہذا میرے بھائی، یہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کلمہ بڑا معمولی ہے، یہ چھوٹا کلمہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس نہ کہنے سے کسی آدمی کا ایمان خراب نہیں ہوتا۔ یہ بالکل اس کا ذہن خراب ہے اور آدمی کا دل خراب ہے، اس لیے یہ بات کہتا ہے۔ ورنہ وہ شریعت، جس شریعت نے ایک آدمی کو اپنی زبان کی حفاظت کی ہر طرح سے تعلیم دی ہے، اپنی زبان سے برے کلمات کے استعمال نہ کرنے کی اس کو تلقین کی ہے، اور یہ سکھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایک بندہ اپنی زبان سے کوئی کلمہ کہتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، اور اس کے بارے میں وہ خیال نہیں کرتا ہے، اس کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، وہ اس کے گہرائیوں کو اور اس کی خطرناکیوں کو سمجھتا نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کلمے کی بنیاد پر وہ جہنم کے گڈھے میں بہت دور، بہت اندر تک چلا جاتا ہے۔ لہذا یہ کوئی بھی کلمہ معمولی نہیں ہے۔ اگر ہو سکتا ہے وہ کلمہ کفر ہو سکتا ہے وہ کلمہ آدمی کو اسلام سے خارج ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہر ایک شخص کو، ہر ایک مسلمان کو ایسی تمام باتوں سے جو شریعت میں منافی ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ میرے بھائی کہتے ہیں، بہت سارے لوگ، لبرل قسم کے لوگ، مسلمان نوجوان کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ایک لفظ ان کو ان کی شادی کے موقع پر، ان کی خوشی کے موقع پر اور ان کے تہوار کے موقع پر ہم ہیپی دیوالی کہہ دیں، ہیپی کرسمس ڈے کہہ دیں، اور ہیپی اور کیا کیا کہہ دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا اسلام ایمان اتنا کمزور نہیں ہے۔ میرے بھائیو، وہ شریعت جس نے ہمیں اور آپ کو واو اور ثم کا فرق بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں، ما شاء اللہ و شاء فلان۔ آپ نے کہا ایسا مت کہو، بلکہ کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان۔
ہماری شریعت اتنی نازک اور اتنی واضح تعلیمات کے ساتھ کہ واو اور ثما کا فرق بتاتی ہے تاکہ کہیں آدمی کا ذہن خراب نہ ہو، آدمی کہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو برابر نہ سمجھ لے. وہ شریعت ہمیں اس چیز کے کہنے کے لیے ہم کو راضی کر سکتی ہے یا خوش ہو سکتی ہے کہ ہم کسی کے تہوار کے موقع پر، ان کی مذہبی شناخت کے موقع پر، ان کی مذہبی بنیادوں پر ہم ان کے ساتھ شریک ہوں. ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کس بنیاد پر اپنے دوست اور اپنے معاشرے میں رہنے والے شخص کی، غیر مسلم شخص کی ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور ایسے موقع پر کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ کیا وہ کہہ رہا ہے، میں وہ گویا کہ وہ مجھ کو گالی دے رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کے لیے بیٹا قرار دینا کسی کو، اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ أَن يَقُولَ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ أَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ وہ مجھ کو گالی دیتا ہے، اور گالی مجھ کو کیا ہے، وہ میرے لیے لڑکا ثابت کرتا ہے، وہ میرے لیے، جبکہ میں نہ تو جنا ہوں اور میں نہ جنا گیا ہوں اور نہ میں جنتا ہوں، میں تو بالکل اکیلا ہوں. لہذا ایک آدمی کی، ایک اپنے بھائی کی یا غیر مسلم برادر وطن کی، ہم اس کی مناسبت اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں. وہ اللہ کو بیٹا کہتا ہے، اللہ کا بیٹا کہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہاں ہیپی کرسمس ڈے، یعنی ہم بھی اس کی خوشی میں شریک ہیں. ہاں تم اللہ کا بیٹا کہو، ہم تم سے راضی ہیں. یہ کون سی رضامندی ہے، یہ کون سی رضامندی ہے؟ اور قرآن کے خلاف یہ چیز ہے. ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا، کہ وہ لوگ اللہ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں جبکہ اللہ کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کوئی شخص اس کے لیے بیٹا قرار دے، خود اللہ تعالیٰ بیٹا بنائے. لہذا ان کی محفل میں اگر ہم شریک ہوتے ہیں، ان کی خوشیوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، اور ان کے ایسے موقع پر ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں، گویا ہم بھی ان سے راضی ہیں، ان کے اس قول سے راضی ہیں، ان کے اس فعل سے راضی ہیں. ورنہ اگر ہم نہیں ہوتے ہم یہ بات نہیں کہتے. لہذا یہ اسلاف کے عمل کے خلاف ہے، اسلاف کے اقوال کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے. ہم ان کی مناسبتوں میں شرکت کریں اور ان کی خوشی کے موقع پہ ان کے ساتھ رہیں. اور اسی لیے میرے بھائی یاد رکھنا چاہیے پھر، اے اللہ کے بندے، اے مسلمان بھائی، کیا آپ کا ایمان کا تقاضا یہی ہے؟ کیا آپ کے قرآن کی تلاوت کا تقاضا یہی ہے؟ کیا آپ کا اللہ سے محبت کا تقاضا یہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ شریک ہوں؟ بالکل نہیں. آپ کا ایمان اس کا متقاضی نہیں ہے. آپ کا ایمان یہ نہیں چاہتا کبھی کہ آپ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھیں اور ان کے ساتھ مل گل جائیں. یہ طریقہ غلط ہے. اور اسی طرح سے کیا ہم اور آپ ان کے اعتقاد کے ساتھ ملاوٹ کر سکتے ہیں؟ ان کے اعتقاد سے ہم اپنے آپ کو ملا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ملا سکتے. لہذا اس سے بچنا ضروری ہے. اور یاد رکھیے یہ چیز ہمیں اور آپ کو کہیں گمراہی کی طرف نہیں لے جا رہی ہے. کہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بہت خطرناک ہمارے لیے تو نہیں ہو سکتی ہیں، ہمارے ایمان کو خراب کر دیں، ہمارے اسلام کو خراب کر دیں، اور ہم دوسروں کے زمروں میں جا کے شامل ہو جائیں. اور آخری بات یاد رکھیے کہ تمام ائمہ کا، فقہاء اربعہ کا، مالکیہ، حنابلہ، حنفیہ اور شافعیہ، سارے لوگوں کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے کہ ان کے تہواروں میں شرکت کرنا، ان کے تہواروں کی مبارکبادی دینا اور ان میں کسی طرح کا شرکت پروگرام میں جانا، یہ چیز کفری عمل ہے اور حرام ہے. ایک آدمی کو اس سے بچنا ضروری ہے. لہذا کوئی یہ نہ سمجھے یہ معمولی چیز ہے، ہم ان کے تہواروں میں اگر کہہ دیتے ہیں تو یہ ہم رواداری کر رہے ہیں. یہ رواداری نہیں ہے، یہ رواداری نہیں. آپ اپنے اسلام کو بیچ کر، آپ اپنے ایمان کو بیچ کر ان کے خلاف رواداری کر رہے ہیں، اور آپ کو وہ مارنے پر تلے ہوئے ہیں. آپ کی ایک اذان ان کو برداشت نہیں اور آپ ان کے ساتھ رواداری کرنے چلے ہیں. آپ کی نماز کھلے میں ان کو برداشت نہیں، آپ ان کے ساتھ تہوار منانے چلے ہیں. لہذا میرے بھائی آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے اور غور کیجئے. اللہ کے ہاں آپ کو حساب دینا ہے، اللہ کے ہاں آپ کو حاضر ہونا ہے اور تنہا حاضر ہونا ہے. اللہ پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا، کیا کیا تھا. اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ غور کیجئے، اپنے نفس پر ہاتھ رکھیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور سمجھیے ہم نے کیا کیا. لہذا ایسی تمام باتوں سے جو کفریاں ہیں، شرکیاں ہیں، ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.